الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کتاب الفقہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے۔ اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مطابق علم سیکھے۔ یعنی اگر کوئی شخص بالغ ہوتا ہے تو اس پر پاکی ناپاکی کے مسائل کا سیکھنا، نمازی پر نماز کے، روزہ رکھنے والے پر روزے کے، زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کے، حج کرنے والے پر حج کے، خرید و فروخت کرنے والے پر خرید و فروخت کے مسائل سیکھنا، اسی طرح نکاح کرنے والے پر نکاح کے مسائل، طلاق دینے والے پر طلاق کے مسائل، میت کے کفن و دفن کرنے والے پر کفن و دفن کے مسائل، اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا، یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر وغیرہ کے متعلق مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے کہ جس کا ان چیزوں سے تعلق ہو۔ پھر ان میں جو فرائض اور حرام چیزیں ہیں ان کا علم سیکھنا فرض ہے، اور جو چیزیں واجب ہیں اور مکروہ تحریمی ہیں ان کا علم سیکھنا واجب ہے، اور جو سنتیں ہیں تو سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے۔ لیکن آج کل علم سے مسلمانوں کی اکثریت دور نظر آتی، علم دین سے۔ نمازیوں کو دیکھیں تو 40 سال نماز پڑھنے کے باوجود حال یہ ہے کہ کسی کو وضو کرنا نہیں آتا تو کسی کو غسل کے مسائل معلوم نہیں ہیں، کوئی نماز کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو کوئی واجبات سے جاہل ہے، کسی کو قرات درست کرنا نہیں آتی تو کسی کا سجدہ غلط ہے۔ یہی حال دیگر عبادات کا بھی نظر آتا ہے۔ حج کو دیکھ لیا جائے، مسلمانوں کی ایک اکثریت ہے، غالب اکثریت، جن کو حج کے کماحق و مسائل نہیں آتے بلکہ دوسروں کو دیکھ کر وہ حج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزوں کو دیکھ لیا جائے تو رمضان المبارک کے مسائل سے لوگ ناواقف ہیں، اس بات کا نہیں پتہ کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں کو روزے کی حالت میں کرنا جائز ہے، کن چیزوں کو روزے کی حالت میں کرنا جائز نہیں ہے۔ تو مسائل سے لا علمی و غفلت کا معاملہ اتنا گمبھیر جب ہو چکا ہے تو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، اور ہر شخص پر یہ ضروری ہے کہ علم دین سیکھے اور حتی الامکان دوسروں کو سکھائے یا اس راہ پر لگائے۔ اور یہ ایک مشورہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کا بھی یہی حکم ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا یعنی ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو واضح ہوا کہ مسائل کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور مسائل سیکھنے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ کر کے بھی مسائل سیکھا جا سکتا ہے، علماء سے پوچھ کر بھی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح صحیح العقیدہ سنی عالم یا مفتی کا بیان سن کر بھی مسائل سیکھے جا سکتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم نے یہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور بڑی ہی یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں جامع صغیر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ تو عبادت کا دروازہ اب کھلنے والا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان میں کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو، کہ رمضان تو وہ ہے کہ جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ تو لہٰذا ہم نے یہ سلسلہ اب شروع کیا ہے کہ کس طور کہ رمضان المبارک کے جو ایک جدید مسائل اور اہم مسائل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں، آپ کے سامنے بیان کیے جائیں، تاکہ آپ بھی سنیں اور آپ سن کر ان کو آگے پھیلائیں، آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اندر علم سیکھنے کا جذبہ بھی ان کو میسر ہو، اور علم سیکھنے کا ان کو موقع بھی ملے، اور اویئرنیس ان کے اندر آئے، اور اس طرح وہ اپنے روزوں کی بھی حفاظت کرنے والے بنے۔ تو سب سے پہلے آج ہم شروع کرتے ہیں کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ تو روزہ یہ ہے کہ مسلمان کا روزے کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے قصداً ارادتاً روکے رکھنے کا نام شرعاً روزہ ہے۔
یعنی طلوع صبح صادق کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو طلوع صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو طلوع صبح صادق سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مسلمان عبادت کی نیت کے ساتھ وہ اپنے آپ کو ارادتاً کھانے سے بھی روکے، پینے سے بھی روکے اور جماع سے بھی روکے، تو یہ روزہ کہلاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ ہجرت کے 1.5 سال بعد تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان المعظم کو اللہ پاک نے مسلمانوں پر فرض کر دیے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزے کے حوالے سے کہ روزے کی نیت جو ہے یہ کب سے لے کر ہم کب تک کر سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو رمضان المبارک کا روزہ ہے، ادا روزہ ہے، اس کی نیت جیسے ہی سورج غروب ہونے کے بعد چونکہ رات شروع ہو جاتی ہے تو رات میں بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے، یعنی اگلے دن روزہ رکھنا ہے تو آپ رات میں بھی روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور اگر رات میں بالفرض نہ کیا تو دن میں بھی نیت ہو سکتی ہے زوال سے پہلے تک، یعنی دعوی کبریٰ تک، نصف النہار شرعی سے پہلے تک آپ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کر سکتے ہیں، جس کو عرف عام میں زوال کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح آپ کا روزہ ہو جائے گا، لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ پھر دن میں یعنی روزہ کا وقت جب ختم ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے کچھ نہ کھایا ہو، اور بعد میں جب آپ نیت کریں دن میں تو پھر یہ نیت ہونی چاہیے کہ طلوع صبح صادق سے لے کر، یعنی جب سے روزے کا وقت شروع ہوا تب سے لے کر میں روزہ دار ہوں، تو پھر دن میں بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال کہ کیا روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو کیا احتلام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو در مختار میں ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جائے، یعنی نیند کی حالت میں غسل فرض ہو جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، تو کیا کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا منع ہو جاتا ہے؟ تو دیکھیں یہ عام فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ موجود ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو روزے کی حالت میں غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل کے جو فرائض ہیں 3 ہیں: کلی کرنا، ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچانا اور پورے بدن پر 1 مرتبہ پانی بہانا۔ تو لہٰذا غسل کے اندر بھی کلی بھی کریں گے اچھی طرح، اور ناک میں نرم حصے تک جو ہے پانی بھی پہنچائیں گے، اور یہ پہنچانا فرض ہے، اور اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اور جب غسل نہیں ہوگا تو جو اس حالت میں نمازیں پڑھیں گے تو نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ اب یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جاتا ہے تو یا فرض پہلے ہوا تھا اور وقت نہیں ملا، تو اب روزے کی حالت میں جب غسل کر رہے ہیں تو کیا غرغرہ کر سکتے ہیں؟ چونکہ ویسے فرض غسل میں تو غرغرہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ روزہ ہو تو غرغرہ کرنا مکروہ ہے، غرغرہ بالکل نہیں کریں گے، کہ اگر غرغرہ کیا اور پانی غلطی سے نیچے چلا گیا، روزہ بھی یاد تھا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور عام دنوں میں بھی یاد رکھیں کہ غرغرہ جو ہے نا، یہ غسل کا یا کلی کا حصہ نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، بلکہ ایک جداگانہ سنت ہے، اور وہ بھی اس وقت سنت ہے جب کہ روزہ نہ ہو۔ اگر کسی کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں ہے، تو اس کے لیے تو غرغرہ کرنا مکروہ ہے، تو لہٰذا روزے کی حالت میں غرغرہ نہیں کریں گے۔ اور ناک میں بھی پانی جو چڑھانا ہے تو اس میں بھی احتیاط یہ کریں گے کہ ناک کی جڑ تک پانی نہیں پہنچائیں گے۔ ویسے ناک کی جو ہے وہ نرم حصے تک پانی پہنچانا فرض، اور ناک کی جو جڑ ہے، جو آنکھ کے کنارے کے ساتھ ناک کا حصہ مل رہا ہے، وہ ناک کی جڑ ہے، وہاں تک پانی پہنچانا افضل ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ مکروہ ہے، روزے کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ باہر الرائق، رد المحتار اور فتاوی رضیہ میں اس مسئلے کو بیان کیا گیا، اس کا میں مفہوم عرض کروں گا کہ روزے کی حالت میں دن کے کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں، اور اس سے اور دنوں کی طرح سنت کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ البتہ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی مسواک ایسی ہے کہ اس کو چبانے سے اس کے ریشے جو ہے وہ منہ میں ٹوٹتے ہوں، چھوٹتے ہوں، یا مسواک کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، تو پھر ایسی مسواک روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے، بچنا چاہیے کہ اگر کوئی ریشہ وہ حلق میں چلا گیا
تو پھر روزہ اگر یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سوال ہوتا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو روزے کی حالت میں ضرورت صحیحہ کے بغیر، منہ میں بدبو بھی نہیں آ رہی ہو، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، ضرورت صحیحہ کے بغیر ٹوتھ پیسٹ اور منجن وغیرہ کرنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، یعنی شرعاً ناپسندیدہ گناہ اگرچہ نہیں ہے لیکن شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ اگر اس کا کوئی جز حلق سے نیچے چلا گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کو، منجن وغیرہ کو استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس طرح سوال ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا اور زیر موئے ناف بنانا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ روزے کی حالت میں تیل لگانا بھی جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور منہ زیر ناف بنانا بھی جائز ہے، اس سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹتا۔ ایک اور سوال وہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانا کیسا ہے؟ کیا سرمہ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ چونکہ سرمہ جب بندہ تھوک نکالتا ہے تو تھوک کے اندر بھی سرمے کا اثر موجود ہوتا ہے، تو کیا اس سے روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ رد المحتار کے اندر بھی ہے، الجوہرۃ النیرہ کے اندر بھی ہے۔ اور ایک صحابی رسول کے بارے میں روایت کا مفہوم ہے کہ ان کی آنکھ میں بیماری تھی تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روزے کی حالت میں سرمہ لگانے کی اجازت عطا فرمائی اور دوبارہ روزے رکھنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں سرمہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا روزے کے لیے سحری شرط ہے؟ سحری کے بغیر بھی کیا روزہ ہو سکتا ہے؟ تو جی ہاں، روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے، سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے کہ اگر رات میں روزے کی کسی نے نیت کر لی یا زوال سے پہلے کسی نے روزے کی نیت کر لی تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ سحری یہ فقط سنت ہے، بلا وجہ سحری نہیں چھوڑنی چاہیے، سحری ایک برکت ہے، لیکن سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ البتہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اور زوال سے پہلے روزے کی نیت اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے کوئی روزہ توڑنے والا کام نہ کیا ہو، یعنی کھانا پینا یا جماع کرنا یہ کام نہ ہوا ہو، طلوع صبح صادق کے بعد یہ کام نہ کیا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ یوں نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے، طلوع صبح صادق شروع ہونے کے وقت سے روزہ دار ہوں، تو پھر اس کا روزہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید مسائل سیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان مسائل کو پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔